افتخار بھائی السلام علیکم. السلام علیکم قائد صاحب. جی افتخار بھائی، میں نے جو تھوڑی سی تمہید تو بہت بڑی باندھی جا سکتی تھی اس پر، لیکن وہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ الیکشن تھے 35 پنچر جا رہے تھے یا تھے، اب 35 جو ہے 35 جو ہے وہ نیب میں لگانے جا رہے ہیں. اس پر آپ کیا؟ جی وہ جو پچھلے 35 پنچر تھے وہ نجم سیٹھی کے ساتھ منسوب تھے. یہ جو 35 تو یہ جو 35 پنچر بیسیکلی یہ جو اپوزیشن کی ایک اور ہماری جو پی ٹی آئی کے جو کچھ لوگ ہیں 20-22 رکنی ایک کمیٹی بنی ہے تاکہ وہ کوئی ریفارمز کر سکیں اس پر نیب کے جو قوانین ہیں، اور اس پر سپریم کورٹ نے بھی کچھ انڈیا دیا تھا کہ آپ کو ریفارمز کرنی چاہیے. لیکن ان میں سے جو 35 جو تجاویز آئی ہیں وہ ایسی تجاویز ہیں جو عمران خان نے راج جب اس کو رپورٹ پیش کی وہ کہتے ہیں اس سے بہتر ہے میں یہ جو سیاسی خودکشی کا یہ مقام آ جائے گا. یہ 35 پنچر ایسے ہی ہیں جیسے 35 جو تجاویز پیش کی گئی ہیں کہ ملک سے چور، ڈاکو، کرپٹ اور قومی دولت کو لوٹنے والے کو کیسے کیسے 35 طریقوں سے بھگایا جائے اور ان کو کیسے کیسے عدالتی کارروائیوں سے بچایا جائے. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف اپوزیشن کے لوگ شامل ہیں، اس میں پی ٹی آئی کے جو نیب کے اندر کوئی نئے گیسٹ بننے والے ہیں وہ بھی لوگ اس میں شامل ہیں. اب جب ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ بھائی صاحب یہ آپ نے کس طرح یہ جو بلکہ فواد بھی ہے، فواد جو چودھری صاحب وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آلریڈی نیب زدہ جو کچھ لوگ ہیں، نیبیے ہیں، ان سے آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ یہ قومی دولت کو لوٹنے والوں کی سزائیں دی جا سکیں. تو اب اس میں شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی آج قومی اسمبلی میں بیان دیا ہے اور دوسرے جو ہمارے جو پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ہیں انہوں نے بھی، حکومتی کچھ لوگ ہیں انہوں نے بھی کہا ہے، اور اس میں حکومت کے بھی کچھ لوگ شامل ہیں. آپ کو پتا ہے کہ یہ پرویز خٹک صاحب جو ہیں مالم جبا والے کیس میں ملوث ہیں اور وہ بھی اس میں وہ شامل ہیں اس کمیٹی کے اندر. تو یا تو اس کو دانستہ پلان کر کے یہ کمیٹی بنائی گئی ہے تاکہ یہ پرپوزل جو ہیں وہ حکومت کو مجبور کیا جا سکے، فیٹف کے ساتھ اس کو لنک کیا ہے. اور فیٹف کا جو قانون ہے آپ کو پتا ہے کہ 3 اگست کی شاید وہ ڈیٹ مانگ رہے ہیں کہ وہ ہمیں اس وقت تک ہمیں وہ فیٹف کے بارے میں قوانین کو فائنلائز کرنا ہے. اور آج افتخار بھائی جو فیٹف ہے وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ملک سے کرپشن جو ہے وہ ختم ہو اور لوٹا ہوا جو پیسہ ہے وہ واپس لایا جائے، تبھی تو یہ گرے لسٹ سے نکل سکیں گے. جی بالکل یہ ایسی بات ہے. ایکچولی فیٹف کے 3 قوانین آج بل جو ہیں وہ بھی اس میں تھے اور ایک تھا یہ نیب کے حوالے سے. تو یہ صرف یہ نہیں تھا اب یہ دیکھیں انہوں نے پیکج ڈیل کرنے کی کوشش کی ہے. پیکج ڈیل یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر آپ نے نیب کا بل پاس، فیٹف کا بل پاس کروانا ہے وہ آپ نے ہمیں نیب میں ہم نے ریلیکسیشن دینی ہے، 35 طریقوں سے ہمیں بھاگنے کی اجازت دینی چاہیے. اب یہ جب فیٹف کی بات آ رہی ہے، فیٹف بیسیکلی فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس جو ہے وہ آلریڈی آپ کو گریڈ ڈکلیئر کر چکا ہے. اب اس کو ایشین پیسیفک گروپ میں پیش ہونا ہے، اس کے بعد پھر اکتوبر میں اس کو فائنلائز کرنا ہے انہوں نے کہ اس کو گریڈ ڈکلیئر کرنا ہے، وائٹ ڈکلیئر کرنا ہے یا بلیک ڈکلیئر کرنا ہے. انڈیا کی کوشش ہے کہ اس کو بلیک ڈکلیئر کیا جائے. بلیک انٹیلیجنس ٹرم میں، وائٹ اس کو کہتے ہیں جس پر کوئی شبہ نہ ہو، جس پر کوئی جو ہے کیا کہتے ہیں ایلیگیشن نہ ہو، اور گرے وہ ہوتا ہے جس کو مشکوک کہا جاتا ہے انٹیلیجنس ٹرم میں. جبکہ بلیک کنفرم جو ہوتا ہے جو اس بارے میں ہوتا ہے کہ یہ اس میں ملوث ہے. اب بنیادی جو ان کی شرط تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے منی لانڈری کو ختم کرنا ہے. اب یہ جتنے بھی قوانین 35 ہیں ان کے اندر جو انہوں نے بات کی ہے حکومت سے وہ تجاویز کے سلسلے میں، انہوں نے کہا کہ جناب یہ ہمیں منی لانڈری جب جتنی بھی ہوئی ہے اس کو ختم کیا جائے اور اس کو 16 نومبر 1999 سے اس کو کنسیڈر کیا. اب آپ کو پتا ہے کہ 12 اکتوبر 1999 کو تو جنرل مشرف آ گیا تھا. اب 16 نومبر کی ڈیٹ یہ لے رہے ہیں کہ یعنی مشرف کے دور سے لے کر آخر تک جو کچھ ہوا ہے وہ مشرف بھگتے. ٹھیک ہے نا. تو جو پچھلے جو ان کے گناہ ہیں جو 90 سے چل رہے ہیں وہ جتنے مرضی بڑے گناہ ہیں، اور اس گناہ کیا ہے؟ قوم کی دولت کو لوٹ کے جانا. اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اپنا بیوروکریٹس ہیں ان کو بھی معافی دی جائے، جو پولیٹیشینز ہیں ان کو تو بالکل ہی معاف کر دیا جائے، اور جنہوں نے جو کرپشن کی ہے اس کو کنسیڈر ہی نہ کیا جائے. تو اور جو رات گئی بات گئی والی بات ہے. تو لہٰذا اس قسم کی جو باتیں ہیں وہ نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہیں. آپ اب جب کہہ رہے ہیں کہ فیٹف کو لنک کر رہے ہیں اس کے ساتھ نیب کے ساتھ، یہ قومی سلامتی کی جو مسائل ہیں اس کو آپ مملکت کو نہیں دیکھ رہے، آپ قومی سلامتی کے جو
امور ہیں اس پر قومی اس پر ایٹ سٹیک جو ہے ہماری نیشنل سیکورٹی اور انٹیگریٹی ہے. جی کیسا؟ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو یہی نعرہ لے کر آئے تھے کہ میں کرپشن جو ہے اس کو ختم کروں گا اور جو لوٹی ہوئی دولت ہے وہ واپس لاؤں گا. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ عمران خان جو ہے لیو حکومت چھوڑ دیں اور گھر چلے جائیں، لیکن اس قسم کی جو نکات ہیں جو پیش کی گئے ہیں اپوزیشن کی طرف سے وہ ان کو نامنظور؟ دیکھیں اب جب رات عمران کے پاس یہ چیزیں گئی ہیں، تجاویز گئی ہیں، تو obviously وہ خوش تو نہیں ہوا تھا. اس کا تو وہ 4 5 یا 10 15 پڑھنے کے بعد کہا جاتا ہے جو ہمارے جو کلوز سرکل ہیں کہ وہ اس کا تو موڈ آف ہو گیا تھا. موڈ آف کے ساتھ وہ اس کا کہ یار اس سے بہتر ہے کہ جو 25 سال سے میں وہ کر رہا ہوں کہ یہ جی کرپشن کے خلاف آواز اٹھا رہا ہوں اس کو میں کمپرومائز کرنا، دیٹ از کالڈ سیاسی خودکشی. تو اب یہ اس قسم کی جب بات آتی ہے عمران کو پہلے ریئلائز کرنا چاہیے 2.5 سال سے وہ یہ جو کمپرومائزز ہوئے ہیں نواز شریف کے اوپر، زرداری کے اوپر، فریال تالپور کے اوپر اور بڑے بڑے چیمہ اور فلام، یہ سب کے سب کو کلین چٹ ملی ہے. آپ نیب کو ایک ادارہ کیسا بنا دیا ہے جس کو وہ کیس دائر کر دیتا ہے 2 سال رکھنے کے بعد ان کی بیل ہو جاتی ہے. تو جو یہ جو موجودہ قوانین ہے اس سے یہ چیز طے ہوتی ہے کہ آپ ان کے تحت سزا نہیں دے سکتے یا سزائیں جو کم از کم ہمارے پاس تو یہ نہ پیسہ ریکور ہوتا ہے. اور ابھی تک آپ مجھے بتائیں کہ کون سا میجر پیسہ، ٹھیک ہے وہ جو بیچارہ کلرک پکڑا گیا ہے، وہ ڈپٹی ڈائریکٹر پکڑا گیا ہے، وہ ڈائریکٹر اس سے 10 لاکھ نکال لیا ہے، 50 لاکھ نکال لیا ہے، کروڑ نکال لیا ہے. اس پہ جناب نیب کے ہمارے جو چیئرمین صاحب ہیں وہ بڑے خوش نظر آتے ہیں. لیکن آپ مجھے بتائیں جو میجر جو دولت لوٹنے والے ہیں، جو بڑے میگا سکینڈلز ہیں، اس میں کسی ایک میں بھی آپ نے پیسہ ریکور نہیں کیا. اس سے بہتر تھا عمران خان کے بیٹھتے چیف جسٹس کے ساتھ بیٹھتے، آرمی چیف کے ساتھ بیٹھتے، ڈی جی ایس آئی کے ساتھ بیٹھتے کہ یار اس قوانین کے تحت ان جو آرڈیننس یا نیب کے جو لاز ہیں اس کے تحت لوگوں کو سزائیں نہیں مل سکتی اور پیسہ ریکور نہیں ہو سکتا. تو اس کو چاہیے تھا کہ یار یہ حکومت نہ پھر وہ لیتا. تو اس کو یہ حکومت لینے کے بعد اب 2-2.5 سال تو کافی ہو گئے ہیں. اب اس کو بھی ریئلائز کرنا چاہیے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو کہ موجودہ قوانین کے تحت آپ لوگ ان کو سزائیں تو بڑی سزائیں اب سزا ہوئی ہے نا اس کو نواز شریف صاحب کو. اب نواز شریف کے لیے انڈیویجول وہ کیس نکال رہے ہیں کہ ان کو معافی بھی ہونی چاہیے. آج ویسے 3rd برتھ ڈے ہے اس کی، نواز شریف کی نااہلی کی. تو وہ مجھے کیوں نکالا؟ تو آج سپریم کورٹ آج سے ایگزیکٹ 3 سال پہلے نواز شریف صاحب کو نکالا گیا تھا. تو کیسا موجودہ قوانین کے تحت تو ان کو سزائیں نہیں ہونے لگی اور نہ ان سے پیسہ ریکور ہونے لگا. جی کیسا؟ جی بالکل آپ صحیح کہتے ہیں کہ جو موجودہ قانون ہے، جو سسٹم ہے اس وقت، جب تک یہ رہے گا نہ تو کوئی بھی اگر اقتدار میں آئے گا، نواز شریف صاحب کو اور زرداری صاحب کو چھوڑ دیجیے، عمران صاحب کے علاوہ بھی کوئی بھی آئے گا تو وہ اگر یہی سسٹم رہے گا تو میرا خیال ہے کہ کرپشن جو ہے وہ ملک سے ختم نہیں کر سکے گا. جب تک قوانین سخت نہیں ہوں گے، سزا جزا نہیں ملے گی، تب تک پاکستان جو ہے وہ اسی دلدل میں پھنسا رہے گا. اور عوام کو سوچنا چاہیے کہ آئندہ کا جو لایا عمل ہے الیکشن کے حوالے سے اپنی ووٹ جو ہے وہ صحیح طریقے سے استعمال کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ اس پر بات کرنے کا. انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات بھی ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. جی یہی تھی آج کی ویڈیو. دن کے جو حالات بنے ہیں کل رات سے اور اب تک، لگتا تو ایسے ہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ یقیناً کوئی سخت ڈیسیجن جو ہے وہ لیں گے. اگلے ویڈیو تک آپ سے اجازت. اللہ حافظ. کیسا؟